السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج میں ایک جن کے واقعے کے ذریعے سے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بتانے لگا ہوں۔ ایک عورت میں ایک جن آ جاتا ہے اور اس کا علم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا، اور اس کی ایک شرط ہوتی ہے، جو بھی عالم اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے کہ اگر میں جیت گیا تو پھر میرا جو من چاہے گا میں وہ سزا آپ کو دوں گا، اگر تو جیتا تو جو تیرا من چاہے گا وہ سزا مجھے دے دینا۔ تو بہت سے عالم آئے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو ہرانے کے لیے، لیکن وہ کسی سے زیر نہیں ہوا۔ پھر ایک نیا عالم جس کے پاس بہت زیادہ علم تھا وہ آئے، وہ ان سے کہنے لگے کہ بھائی میں تجھے نکالنے کے لیے آیا ہوں، جن سے کہنے لگے کہ میں تجھے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جن نے کہا کہ میری شرائط مت پتہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی بالکل پتہ ہے، اگر تو جیتا تو تیری مرضی، اگر میں جیتا تو میری مرضی۔ تو اس نے کہا آجا پھر میدان میں۔ تو پہلے وہ کہنے لگا جا چلا جا، جن کہنے لگا عالم سے کہ جا چلا جا، میں دیکھ رہا ہوں تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ابھی تو نوجوان ہے، بڑا مستقبل پڑا ہے، لہذا چلا جا۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں تجھے نکالوں گا، میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ تو اس نے جن نے کہا آؤ پھر بیٹھ جاؤ۔ اب شروع ہوئے، یہ عالم بھی پڑھنے لگے اور وہ جن بھی پڑھنے لگا۔ 3 دن 3 راتیں، چند لمحے بیچ میں بریک ہوتی تھی، مسلسل 3 دن 3 راتیں عالم بھی پڑھتا رہا اور جن بھی پڑھتا رہا۔ 3 دن کے بعد عالم کے پاس علم ختم ہو گیا اور وہ جن ابھی بھی پڑھتا جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا۔ عالم نے ہار مان لی۔ اس نے کہا جن نے کہ تیری کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا بچوں سے ملنے دے۔ اس نے کہا جا ملا، فلاں فلاں وقت پہ، اس وقت پہ تو نے یہاں پہ واپس آ جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا، بچوں سے ملا، بیوی سے ملا، کہ لگتا نہیں ہے مجھے چھوڑے گا، جس طرح میں نے اس کا مقابلہ کیا ہے وہ مجھے مار دے گا، اگر زندگی رہی تو دوبارہ آ جاؤں گا، ورنہ اللہ کے سپرد۔ وہ وہاں سے نکلا، وہاں سے نکل کے پھر راستے میں جب آنے لگا تو راستے میں ایک بزرگ کے پاس وہ کبھی کبھی بیٹھتے تھے، وہ عالم جو تھے ایک بزرگ کے پاس بیٹھتے تھے۔ تو بزرگ کے پاس کہتے یار جاتے جاتے بزرگ کو بھی ملتا جاؤں، پتہ نہیں زندگی ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی۔ تو بزرگ کے پاس گئے تو بزرگوں نے کہا اچھا ٹھہر جا، ساری بات ان کو بتائی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا ٹھہر جا، وہ ہنڈیا پک رہی ہے، کھانا کھا کے جانا۔ تو وہ عالم بیٹھ گئے، کہنے لگے یار پتہ نہیں زندگی کا، تو چلے بابا جی کا کہنا مان لیتے ہیں، کھانا کھا کے چلتے ہیں۔ تو وہ بابا جی نے کھانے کو نا جان بوجھ کر لیٹ کیا، ان کو پتا تھا کہ وہ جن ہے وہ یہیں پہ آ جائے گا، جو اس کے ساتھ ٹائمنگ فکس ہے، اگر یہ وہاں پہ نہ پہنچا تو جن یہاں پہ آ جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ جب وقت پورا ہوا تو جن اسی جگہ پہ آ کے کہنے لگا بھائی پہنچے نہیں۔ تو وہ کہنے لگا عالم کہنے لگا بھائی ایسے ایسے معاملہ ہے، یہ جو بزرگ ہے میں ان کے پاس بیٹھتا تھا، انہوں نے کہا یہ کھانا کھا کے جانا ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھ گیا، تو لہذا تیری مرضی، کھانا کھانے دینا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو تیری مرضی۔ تو بیچ میں وہ بابا جی دخل اندازی کرنے لگے جن سے، کہنے لگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کو معاف کر دے، اس بچے کو معاف کر دے، اس کو نہیں تھا پتا۔ وہ کہنے لگا جن کہ میرے کاغذوں میں معافی نہیں ہے، میرے کاغذوں میں معافی نہیں ہے، لہذا میں اس کی جان لوں گا۔ تو بابا جی نے 3 مرتبہ اس کا منت سماجت کی کہ معاف کر دے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ 3 مرتبہ اس نے یہی جواب دیا۔ تو بابا جی جلال میں آئے، بابا جی ایک دم جلال میں آئے، اور جلال میں آ کے کیا کہا، لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ کہنا تھے کہ وہ جو عالم تھے وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے چاروں طرف آگ لگ چکی ہے، ہر چیز کو آگ لگ چکی ہے، کیا درخت، کیا وہاں پہ پڑی ہوئی لکڑیاں، کیا وہ بابا جی کا جو گھر تھا، چھوٹی موٹی کوٹھڑی تھی، وہ سب کو آگ لگ چکی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد بابا جی نے پھر کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عالم کہتے ہیں وہ ہر چیز دوبارہ بن گئی، بالکل اسی طرح سب
تر و تازہ، بالکل اسی طرح جیسے پہلے تھا۔ تو وہ کہنے لگا عالم کہ بابا جی یہ کیا تھا، یہ کیا تھا؟ تو وہ بابا جی نے بتایا کہ اس کے پاس اتنا علم تھا کہ اس کو مارنے کے لیے ہر چیز جلانا پڑی، آس پاس کی ہر چیز جلانا پڑی، پھر جا کے یہ کم بخت مرا۔ اور جہاں پہ وہ کھڑا تھا وہاں پہ ایک راکھ کا ڈھیر لگ گیا، ایک راکھ کا ڈھیر لگ گیا۔ اور جب میں نے دوبارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تو اللہ کے فضل سے سارا معاملہ پھر ویسے کا ویسے ہو گیا جیسا تھا، اور یہ کم بخت مر گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ واقعہ میں یہ نہیں کہوں گا فلاں جگہ پہ لکھا ہے، حقیقت ہے یا جو بھی ہے، جسٹ آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بتانا تھی۔ میرا یقین لا الہ الا اللہ پر ہے، واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا لا الہ کی عظمت بتانے کے لیے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، اس سے مجھ ادنا کا حوصلہ بڑھے گا۔ کمنٹ اچھا سا کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔